نحمده ونستعينه ونستغفره أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، یعنی نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، یہاں تک کہ اللہ سے دعا مانگنے والے کے لیے ہر ایک کام کی مقبولیت کے لیے پہلی شرط ہے عقل حلال۔ اگر حلال کھائے گا تو نماز مقبول ہوگی، اگر حلال کھائے گا تو حج مقبول ہوگا، دعا مقبول ہوگی، اللہ کا ذکر مقبول ہوگا۔ اور اگر انسان کے پیٹ میں جو غذا جا رہی ہے وہ حرام ہے یا اس میں حرام کی ملاوٹ ہے تو نہ کوئی عبادت قبول ہوگی نہ دعا قبول ہوگی۔ ایک دن نہیں بلکہ کتنے دنوں تک مقبول نہیں ہوگی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث میں جو میں نے بتایا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے کھانے کو حلال کر لو، مقبول دعا والے بن جاؤ گے۔ اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر آدمی کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی جاتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت مقبول نہیں ہوتی۔ ایک لقمہ 40 دن تک روزہ، نماز، دعا، حج قبولیت سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے وہ ہر طرح غور کر کے سوچ کر اپنی کمائی کو حلال کرے۔ اگر کمانا اور کھانا حلال نہیں ہے تو عبادت چاہے جتنی کر لے اس کا رنگ کبھی نہیں چڑھے گا، اللہ کی محبت دل میں نہیں پیدا ہوگی، خوف آخرت نہیں پیدا ہوگا۔ یہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے اس آیت کے اندر تاکید کی گئی ہے کہ اپنی کمائی کو حلال بناؤ، اور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، اس کے راستے پر مت چلو۔ اس کا راستہ کیا ہے؟ اس کا عمل۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے وہ شیطان کا عمل ہے، وہ خطوات شیطان ہیں۔
اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ خطوات شیطان، شیطان کے قدموں پر مت چلو کا مطلب کیا ہے کہ شیطانی کام نہ کرو. اور شیطانی کام کیا ہے؟ شیطانی کام وہ ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، جن سے شیطان خوش ہوتا ہے، وہ شیطانی کام ہے. حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزانہ شیطان اپنا تخت بچھا کر بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں سے پوچھتا ہے بتاؤ کیا کیا تم نے. وہ آ کر بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آدمی سے حرام چلوایا، ہم نے آدمی کو نماز نہیں پڑھنے دی، ہم نے جتنے ایسے کام ہیں جن سے شیطان خوش ہوتا ہے. اور اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے. ان کو لا کر کے پیش کرتا ہے کہ کرتے ہیں جتنے چیلے ہوتے ہیں اور وہ سب کو بھگا دیتا ہے. تم نمک حرام ہو، تم پاگل ہو، دیوانے ہو، نکلو یہاں سے، تم نے کچھ نہیں کیا. کوئی آ کے کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی میں، بچوں میں تعلقات اچھے تھے، میں نے آپس میں لڑائی کرا، تو کہتا ہاں دیکھو یہ ہے میرا چہرہ، یہ ہے نمک حلال، تم تو سب نمک حرام ہو. اٹھتا ہے، اٹھ کر اپنے گلے لگاتا ہے تو نے کام کیا ہے. یہ کہ لڑائی کرا دی تو پورا خاندان برباد ہو گیا، عورت برباد ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ اب گناہ کا شکار ہو جائے. مرد برباد ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، گناہوں کا شکار ہو جائے. ان کی نسل چلتی دین و ایمان پر، ہو سکتا ہے کہ یہ بچے اپنے دین کو، مذہب کو چھوڑ دیں. دونوں خاندانوں کے اندر لڑائی ہو گئی. عورت کا خاندان الگ، مرد کا خاندان الگ. عدالتوں کے اندر مکانات اور زمینیں بک گئیں اس لڑائی کے نتیجے میں. یہ دو کا جھگڑا کتنے لوگوں کی دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن رہا ہے. اس سے شیطان خوش ہوتا ہے. اسی کو آیت میں کہتے ہیں شیطان کے پیچھے مت چلو. کیا مطلب؟ جس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے وہ عمل نہ کرو. کیا مطلب؟ اللہ اور اس کا رسول جس عمل سے روکتا ہے اس عمل کو نہ. یہ شیطانی عمل ہے. حرام کمائی، حرام کھانا اللہ اور اس کا رسول روکتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے وہ کبھی راہ راست اور صراط مستقیم پر نہیں چل سکتا. جن بچوں کے پیٹ میں ماں باپ حرام ڈال رہے ہیں، ماں باپ کی موت کے بعد ان کی نسلوں کے اندر ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا. پیٹ میں تو حرام گیا ہے، انہیں حرام کھلایا ہے.
یہ تو وہی کام کریں گے جن سے خوش شیطان ہوگا، اللہ اور رسول کی خوشی کے کام نہیں کریں گے۔ ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، اللہ کی عبادت کرنے والے کو سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کمائی حرام تو نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ شیطان کے کام کے پیچھے مت چلو۔ کیوں نہ چلو؟ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا دشمن ہے۔ دشمن اسے کہتے ہیں جس کو اپنے جس کے ساتھ دشمنی ہے اس کے کوئی اچھا عمل پسند نہیں ہے، اس کی آبادی پسند نہیں ہے، دشمن کو اس کی بربادی پسند ہے۔ دوست کو اپنے دوست کی آبادی اچھی لگتی ہے، دشمن کو جس سے دشمنی ہے اس کی بربادی اچھی لگتی ہے، آبادی اچھی نہیں لگتی۔ اگر وہ آباد ہوتا ہے تو اس کو چین نہیں، نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا دشمن خوش ہو رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کی اولاد ہے، سب خوش ہیں، صحت مند ہیں، تندرست ہیں، اور یہ لوٹ رہا ہے۔ بربادی سے خوش ہمیشہ دشمن ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مومن کی سب سے بڑی آبادی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو اچھی ہو بری ہو، کچھ دن کی ہے تو پتہ نہیں کب موت آ جائے ختم۔ سب سے بڑی آبادی مومن کے لیے موت کے بعد جنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کی ہر نعمت ابد الآباد کے لیے ہے۔ جنت کی کوئی نعمت ایسی نہیں ہے جو دنیا کی نعمت کی طرح کچھ دن کی ہو ختم ہو جائے، نہیں۔ جنت کی ہر نعمت فنا نہ ہونے والی ہے۔ جو جنت میں پہنچ گیا اب کبھی جنت سے نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا۔ جس کے لیے اللہ نے جنت لکھ دی، جنت میں چلا گیا، جنت کی نعمتیں مل گئیں، ہر جنت کی نعمت ہمیشہ کے لیے ہے۔ دنیا کی جوانی دولت خوشی کی طرح نہیں ہے کہ چٹکی بجاتے ہوئے ختم ہو جاتی، نہیں۔ دنیا کی ہر نعمت فنا ہونے والی، اور آخرت اور جنت کی ہر نعمت لا زوال ہے، کبھی زوال نہیں ہے۔ شیطان کو یہ بات گوارا نہیں ہے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ کیا مطلب؟ تم جنت میں جاؤ، شیطان اس کا دشمن ہے۔ وہ تمہیں جنت میں پہنچنا اور جنت میں جانا دیکھنا نہیں چاہتا، اور دشمن ہے اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے اس کی دشمنی کا واقعہ کہ اللہ نے ہمارے باپ آدم کو
خلیفہ بنایا اور جنت میں پہنچایا. سارے جنت میں بسنے والوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. وہاں شیطان بھی رہتا تھا. سب نے سجدہ کیا لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے شیطان سے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. ارے بدبخت آدم جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تو نے اس کو سجدہ نہیں کیا. دونوں ہاتھوں سے بنایا. اللہ کو تو ایک ہاتھ ایک انگلی بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے جب وہ کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں خود فیکون ہو جاتی ہے. لیکن دونوں ہاتھ, آدمی اگر کسی چیز کو ایک ہاتھ سے بناتا ہے تو وہ اتنی صاف ستھری نہیں ہوتی جتنی دونوں ہاتھوں سے بنا کر صاف اور ستھری ہوتی ہے. مطلب ہے کہ جس کو میں نے اپنی قدرت کاملہ کا کامل نمونہ بنایا ہے, یعنی آدم, میری کوئی مخلوق چاہے وہ فرشتے ہوں جن ہوں کوئی بھی مخلوق ہو, میری قدرت کاملہ کا نمونہ نہیں ہے. آدم اور اس کی اولاد میری قدرت کاملہ کا نمونہ ہے. تو نہیں ہے, تو تو جن ہے. قرآن کہتا ہے کان من الجن, شیطان تو جن تھا. تو قدرت کاملہ کا نمونہ نہیں ہے, تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ اللہ میاں آپ نے تو الٹا کام کر دیا. آپ کو آدم کو کہنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے سجدہ کرے. آپ نے الٹا کام مجھے کہا کہ میں آدم کو سجدہ کروں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی تو بڑی ذلیل چیز ہے, لوگوں کے پیروں میں مسلی جائے گی, اوپر پھینکو زمین میں گرے گی. اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. آگ تو آبادیوں کی آبادیوں کو بھسم کر دے, زمین میں لگاؤ آسمان میں چڑھتی ہے. تو آپ کو اسے حکم کرنا چاہیے تھا, آپ مجھے حکم کر رہے ہیں. آپ کا یہ حکم ہی الٹا حکم ہے. اچھا بدبخت ہمارے کہنے کو نہیں مانتا اور ہم ہی کو الٹا کرنے والا کہہ رہا ہے, نکل یہاں سے. نکلتے ہوئے کہنے لگا کہ ایک میری التجا ہے وہ کر دیجیے. بول کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیجیے, موت نہ آئے. انظرنی الی یوم یبعثون. اللہ نے فرمایا انک من المنظرین, جا ہم نے تجھے دیکھی موت نہیں آئی. جب دیکھ لیا کہ اللہ میاں جھوٹ تو بولتے نہیں, دے دیا, تو اب کھڑا ہوا اللہ کے سامنے, آدم کے سامنے, اور کہنے لگا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. یہ جنت میں رہے گا اور مجھے آپ جنت سے بھگا رہے ہیں, نکال. میں بھی دیکھوں
کہ یہ جنت میں رہ کیسے سکتا ہے اور اس کی اولاد کیسے آ کے جنت میں آباد ہوگی. دیکھو میں کیسے آباد ہوگی. نہ میں اسے جنت میں رہنے دوں گا نہ اس کی اولاد کو جنت میں آنے دوں گا. میری اور اس کی آج سے دشمنی ہے اور دشمنی بھی کھلی ہوئی سب کے سامنے, چھپی ہوئی نہیں. اللہ اسے کہتا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور مبین کھلا ہوا دشمن ہے. یہ نہیں جسے کہتے ہیں آستین کا چھپا ہوا سانپ. نہیں, دشمنی کرے گا کیسے؟ میں تیرے راستے پر اسے اور اس کی اولاد کو لگنے نہیں دوں گا. سامنے سے آ کے اس کو بہکاؤں گا, تیرے راستے سے ہٹاؤں گا. اگر میرا داؤ سامنے سے نہیں چلے گا پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا. مرتے مرتے بہکاتا رہوں گا اسے. اگر پیچھے سے نہیں چلے گا داہنی طرف سے آ کے اسے جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا. اگر یہاں نہیں چلا بائیں طرف آ کر کے اس کو جنت کے راستے سے ہٹاؤں گا. اور آپ دیکھیں گے اللہ میاں کہ تو نے اس کو سارے جنت والوں کا سجدے کا تو حکم دیا تھا, لیکن یہ تیری نعمت کے اوپر شکر نہیں کر سکتا. میں اسے شکر کرنے ہی نہیں دوں گا. دیکھو کیسے شکر کر کے تیری جنت کو پکڑتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ بعزتک و جلالک, اے اللہ میں تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں. کیا کہتا ہوں قسم کھا کر کے کہ میں اسے گناہوں سے پاک ہونے نہیں دوں گا. لأغوینہ ما دامت الارواح فی اجسادہ, اس کی جان میں جب تک جان رہے گی میں اسے تیرے راستے پر نہیں دوں گا. اے اللہ تیری عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آیا, اس نے بھی قسم کھائی بعزتی و جلالی. اے بد نصیب شیطان, میں بھی اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا بندہ بھی گناہ کر کے جب تک معافی مانگتا رہے گا میں معاف کرتا ہوں. یہ ہے شیطان. یہ شیطان ہے جو کسی قدم پر کسر چھوڑتا نہیں. وہ آدمی کو لگنا ہی نہیں دیتا اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر. وہ تو ہر قدم پر وعدہ کر کے دنیا میں دھتکارا گیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو تیرے راستے پر لگنے. یہی وہ کام ہے جو مومن کو خاص طریقے سے حلال کھانے کی طرف, حلال کمانے کی طرف نہیں کرتے, حرام کی طرف چلاتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے, نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے, مگر حرام کمائی سے نہیں بچتا. سب کچھ کرتا ہے مگر کسی چیز کا رنگ نہیں چڑھتا. کیا ہے قبولیت نہیں. اللہ میرے بھائی,
اسی چیز کو اس آیت میں کہا گیا ہے. اسی چیز کو وہ صوفیاء جن کو اللہ نے قرآن و حدیث کا علم دیا ہے، انہوں نے ایک بنیاد بتائی ہے. ہر آدمی کو، اللہ کا ذکر کرنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، روزہ رکھنے والے کو، حج کرنے والے کو، زکات دینے والے کو، ہر ایک کو ایسی دیوار کھڑی کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے اوپر دیوار کرنا. تب تو کامیاب ہے ذکر اس کا، تب تو اس کی عبادت کامیاب ہے. اور اگر قرآن و حدیث کی بنیاد پر اس کے ذکر کی دیوار کھڑی نہیں کی ہے، اس کی عبادتوں کی دیوار قرآن و حدیث کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی چیز رنگ نہیں چڑھے گا اس کا اور کامیاب نہیں ہو پائے گا. اس لیے ہر اللہ کا ذکر کرنے والا اپنی کمائی پر سب سے پہلے توجہ کرے. اگر ذرا بھی کہیں حرام کی ملاوٹ ہے، پہلے اس کو دور کرے اور حلال کو کرے، حلال کو اپنائے، اپنی کمائی کو حلال کرے، تب اس کے بعد عبادت اور اللہ کا ذکر رنگ لائے گا. ورنہ اس کا رنگ چڑھ نہیں پائے گا. میرے بھائی، یہ مطلب اس آیت کا ہے جو میں نے آپ کو مختصر سی تفسیر بتائی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ہر برائی کا حکم تمہیں شیطان دیتا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. شیطان تمہیں ہمیشہ ان کاموں کا حکم دیتا ہے جو بے حیائی کے کام ہیں. سوء وہ کام جن کے کرنے والے کے لیے برائی ہے، اور بے حیائی کے کام ان کا تو شیطانی ہے. حرام کمانے والے آدمی کے لیے برائی ہے، دنیا میں نظر آتا ہے کہ بھائی بہت دولت مند ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا عقل مند آدمی ہے. لیکن آج برائی نہیں ہے. جس دن آنکھ بند ہوگی، نہیں، جس دن موت آئے گی اور آنکھ کھلے گی، اس وقت قبر میں پتہ چل جائے گا کہ اچھائی کی حرام کمائی کا نتیجہ یا برائی. اس لیے میرے بھائی بہت ضروری چیز ہے. صوفیاء جو کہتے ہیں عقل حلال کو بنیاد بناتے ہیں، وہ بڑی دکھ کی بات ہے، ضروری بات ہے. ذکر کرنے والے پر ذکر کا رنگ چڑھ نہیں سکتا جب تک اپنی کمائی کو حلال نہیں کرے. اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے، آخرت کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرمائے، اور ہر طرح کے حرام سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے.